صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے پس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 55۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 56۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز کی نیت باندھتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کو طویل کروں گا، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اس درد کو جانتا ہوں جو بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 710۔ یزید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے والد اور دادا اخفش بن حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ نے میری منگنی بھی کرائی اور آپ ہی نے نکاح بھی پڑھایا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا، وہ یہ کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار خیرات کی نیت سے نکالے اور ان کو انہوں نے مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا۔ میں گیا اور میں نے ان کو اس سے لے لیا۔ پھر جب میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی میرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا، یہی مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو یزید، جو تم نے نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور معاً جو تو نے لے لیا وہ اب تیرا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1422۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے شقیق نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا کہ اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے، ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1425۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال و اسباب بیچے، اور یہ کہ کوئی سامان خریدنے کی نیت کے بغیر دوسرے اصل خریداروں سے بڑھ کر بولی نہ دے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے میں مداخلت نہ کرے، کوئی شخص کسی عورت کو دوسرے کے پیغام نکاح ہوتے ہوئے اپنا پیغام نہ بھیجے، اور نہ کوئی عورت اپنی کسی دینی بہن کو اس نیت سے طلاق نہ دلوائے کہ اس کے حصے کو خود حاصل کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2140۔ عن بن بلال نے بیان کیا، ان سے ثور بن زید نے، ان سے ابو غیث نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2387۔ اوزائی نے بیان کیا حسان بن عطیہ سے، ان سے ابو قبصہ سلولی نے، اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 خصلتیں جن میں سب سے اعلیٰ و ارفع دودھ دینے والی بکری کا ہدیہ کرنا ہے، ایسی ہیں کہ جو شخص ان میں سے ایک خصلت پر بھی عامل ہوگا ثواب کی نیت سے اور اللہ کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کرے گا۔ حسان نے کہا کہ دودھ دینے والی بکری کے ہدیے کو چھوڑ کر ہم نے سلام کا جواب دینا، چھینکنے والے کا جواب دینا اور تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینے وغیرہ کا شمار کیا تو سب 15 خصلتیں بھی ہم شمار نہ کر سکے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2631۔ بیان کیا، ان سے یحییٰ بن سعید انصاری نے، ان سے محمد بن ابراہیم نے، ان سے علقمہ بن ابی وقاص نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں، پس جس کا مقصد ہجرت دنیا کمانا ہو وہ اپنے اسی مقصد کو حاصل کر سکے گا، یا مقصد ہجرت سے کسی عورت سے شادی کرنا ہو
تو وہ بھی اپنے اسی مقصد تک پہنچ سکے گا، لیکن جن کا ہجرت سے مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی ہوگی تو اسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے سمجھی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3898۔ ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد بلکہ جو شخص خوشحال ہو وہ اپنے کو بالکل روک کے رکھے، البتہ جو شخص نادار ہو وہ واجبی طور پر کھا سکتا ہے کے بارے میں فرمایا کہ یہ آیت یتیم کے بارے میں اتری ہے کہ اگر ولی نادار ہو تو یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال کی اجرت میں وہ واجبی طور پر یتیم کے مال میں سے کچھ کھا سکتا ہے، بشرطے کہ نیت میں فساد نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4575۔ شہاب ظاہری نے بیان کیا، ان سے عطا بن یزید لیثی نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ ایک دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ اس کی نیت ہجرت کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر افسوس، ہجرت کو تو نے کیا سمجھا ہے، یہ بہت مشکل ہے، تمہارے پاس کچھ اونٹ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ فرمایا کہ پھر 7 سمندر پار عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے کسی عمل کے ثواب کو ضائع نہ کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6165۔ بھی ملیکہ نے بیان کیا کہ امت کے 2 بہترین انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد آیا تو ان میں ایک صاحب عمر رضی اللہ عنہ نے بنی مجاشے میں سے اقرا بن حابس حنظلی رضی اللہ عنہ کو ان کا سردار بنائے جانے کا مشورہ دیا، تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا سردار بنا دیجئے، اور دوسرے صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسرے قعقاع بن سعید بن زرارہ کو امیر بنائے جانے کا مشورہ دیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند ہو گئی، چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ارشاد خداوندی عظیم تک۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے نانا کا ذکر کیا۔ وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے تو اتنی آہستگی سے جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنائی نہ دیتی تو آپ دوبارہ پوچھتے کیا کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7302۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس رات ایک میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی عقیق میں تھے، اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور کہیے کہ عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہوں۔ اور ہارون بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے علی نے بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ عمرہ فی حج۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7343۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بھیجے ہوئے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے لڑکے جاں کنی میں مبتلا ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر انہیں بتا دو کہ اللہ ہی کا سب مال ہے، جو چاہے لے لے اور جو چاہے دے، اور اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر ہے، پس ان سے کہو کہ صبر کریں اور اس پر صبر ثواب کی نیت سے کریں۔ صاحبزادی نے دوبارہ آپ کو قسم دے کر کہلا بھیجا کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ سعد بن معاذ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہوئے۔ پھر جب آپ صاحبزادی کے گھر پہنچے تو بچہ آپ کو دے دیا گیا، اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی جیسے پرانی مشق کا حال ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو رحم دل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7377۔